نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، رجب کا مہینہ جاری ہے اور آج اس مہینے کی 9 تاریخ ہے، اور رجب کا مہینہ حرمت والے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینے 12 ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے قرار دیے ہیں، اور ان میں 4 میں سے پہلے 3 مہینے مسلسل ہیں اور رجب کا مہینہ الگ سے ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ، یہ وہ 4 مہینے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ان مہینوں کے اندر ان کا احترام ہے، اور اس احترام میں ہر قسم کی جنگ، جدال، لڑائی جھگڑا اور معاصی اس میں منع ہے۔ گناہ تو ویسے بھی منع ہے، لیکن ان مہینوں میں ان کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جنگ و جدال بھی اللہ رب العزت نے اس میں منع فرمایا۔ تو یہ ان مہینوں کی حرمت ابتدا ہی سے چلی آ رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین میں، دین حنیف میں، ان 4 مہینوں کی حرمت ابتدا ہی سے اللہ رب العزت نے رکھی۔ تو مشرکین مکہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ساتھ شرک بھی کرتے تھے، اور بہت سارے ایسے کام انہوں نے اپنائے ہوئے تھے کہ جن کا ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، ان کی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان 4 مہینوں کی حرمت کے وہ بھی قائل تھے، اور ان مہینوں کا احترام بھی کیا کرتے تھے۔ اب ان مہینوں کے حوالے سے ان کا عمل کیا تھا، تو اللہ رب العزت اس کو واضح فرما رہے ہیں کہ ان کی ایک عادت یہ تھی کہ ان مہینوں کا احترام تو کرتے، لیکن ساتھ حیلہ بعض دفعہ یہ کر لیتے کہ ان مہینوں کی تاریخیں اور مہینے ہی آگے پیچھے کر دیا کرتے بعض اوقات۔ اب 3 مہینے مسلسل حرمت والے جب آتے تو ان 3 مہینوں کے اندر بعض دفعہ انہیں تنگی محسوس ہوتی، اور اپنی کسی ضرورت کے پیش نظر وہ ان مہینوں میں رد و بدل کر لیا کرتے۔ محرم کو سفر قرار دے دیتے، سفر کو محرم قرار دے دیتے، کبھی کہتے کہ ابھی یہ مہینہ شروع نہیں ہوا، کبھی کہتے کہ اس مرتبہ حرمت والا مہینہ سفر کا ہوگا، کبھی مہینے تبدیل کر دیتے، کبھی دن تبدیل کر دیتے، کبھی ان دنوں کو آگے پیچھے کر دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کو، اس کی مذمت فرمائی اور اس پر ان کو تنبیہ فرمائی۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو نسی کرتے ہیں، یہ جو مہینوں کا آگے پیچھے کرنا ہے، ان میں رد و بدل کرتے ہیں، یہ اپنے کفر ہی میں اضافہ کرتے ہیں، کوئی نیکی کا کام نہیں کرتے۔ تو ان حرمت والے مہینوں میں مشرکین کا عمل کیا ہوا کہ انہوں نے اگرچہ اس کا احترام تو کیا، لیکن اپنی مرضی کے موافق ان دنوں ہی کو تبدیل کر دیا بعض اوقات۔ اور پھر ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، یہ لوگ آپ سے
حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اتفاق سے یوں ہوا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر مارا گیا، اور جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن مسلمان یہ سمجھے کہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے، جبکہ رجب کا چاند طلوع ہو چکا تھا، تو حرمت والا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور اس میں قتال جائز نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر صحابہ کرام سے ایک لغزش ہو گئی، ان سے غلطی سے یہ کام ہو گیا، انہوں نے سمجھا کہ ابھی یہ مہینہ شروع نہیں ہوا اور اس سے پہلے یہ واقعہ ہو گیا، لیکن حقیقت میں وہ مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ تو اس پر کفار نے بڑا واویلا کیا، شور مچایا کہ یہ مسلمان توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کے جو اعمال ہیں وہ اس کے مخالف ہیں۔ جن مہینوں کو اللہ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا اس کے اندر انہوں نے ایک بندہ قتل کر دیا۔ تو آ کر سوال کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے ان کے سوال کا جواب یوں دیا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، تو فرما دیجئے قل قتال فیہ کبیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ٹھیک ہے اس میں قتال کرنا جائز نہیں ہے، اس میں بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، لیکن کسی کو اللہ کی راہ سے روکنا اور کفر اختیار کرنا اور مسجد حرام سے کسی کو روک دینا، کسی کو اللہ کی عبادت نہ کرنے دینا اور اللہ کے گھر سے کسی کو نکلنے پر مجبور کر دینا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ کسی نے اگر غلطی سے حرمت والے مہینوں میں قتال کر دیا۔ تو کفار کا ہمیشہ سے شیوہ یہ رہا کہ اپنی غلطی، اپنی کوتاہی کو انہوں نے ہمیشہ نظر انداز کیا، اس پر ڈٹے رہے، اس پر قائم رہے اور کفر اختیار کیے رہے، لیکن دوسری طرف اگر کسی سے معمولی سی لغزش بھی ہو گئی تو اس پر انہوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا۔ تو اگرچہ حرمت والے مہینوں میں قتال درست نہیں ہے، لیکن غلطی سے ایک کام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو تمہیں نظر آتا ہے، لیکن دوسری طرف تم نے وصد عن سبیل اللہ، تم نے ان کو اللہ کی راستے سے روکا ہے، اللہ کا نام لینے سے تم انہیں روکتے ہو، تم انہیں اللہ کے گھر میں آنے سے روکتے ہو، ان پر طرح طرح کے مظالم تم نے ڈھائے ہوئے ہیں، اور اس حالت کو تم نے پہنچا دیا انہیں کہ انہیں مجبوراً یہاں سے علاقہ چھوڑنا پڑا اور ہجرت کرنی پڑی۔ تو اتنے بڑے بڑے عظیم گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو لے کر اور تم یہاں ادھر یہ پوچھ رہے ہو کہ حرمت والے مہینوں کا کیا ہوگا۔ تو بنیادی طور پر یہاں اللہ تعالیٰ نے کفار کا طرز عمل بتایا کہ وہ کس طریقے سے ان مہینوں کے ساتھ معاملات کیا کرتے تھے۔ بہرحال رجب کا مہینہ ہے اور یہ انہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس رجب کے مہینے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو رجب کی اندر کی جانے والی عبادات، رجب کے اندر ہونے والی بدعات اور رجب کے اندر رونما ہونے والے واقعات، ان تین چیزوں پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں اس مہینے کو اچھے انداز میں انشاءاللہ گزارنے کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو رجب کے حوالے سے سب سے بنیادی اور سب سے مشہور جو واقعہ ہے وہ واقعہ معراج ہے، کہ جو اس مہینے کے اندر رونما ہوا۔ ہجرت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی، اپنی ملاقات کا شرف بخشا، اور اسی معراج کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت بھی کروائی۔ تو معراج کا عظیم واقعہ وہ رجب ہی کے مہینے میں رونما ہوا، اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعے پر تفصیل سے بات کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، موقع دیا۔ پھر اسی رجب کے مہینے میں اور بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے، جن میں سے غزوہ تبوک مشہور غزوہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ، وہ بھی رجب کے مہینے میں ہوا۔ پھر نماز کی فرضیت
جو کہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا کیا گیا، وہ بھی رجب کے مہینے میں ہوا۔ زکوٰۃ کی فرضیت رجب کے مہینے میں نازل ہوئی، جزیے کے احکام رجب کے مہینے میں اترے، اور کئی تاریخی واقعات اسی رجب کے مہینے میں ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا رجب کے مہینے میں، اور بہت سارے کبار صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہوئے، رجب ہی کا مہینہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت میمونہ امہات المومنین میں سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات بھی رجب کے مہینے میں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کا ایک سفر کیا کہ جس کے دوران وہاں کے کفار نے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیں، بیت المقدس فتح ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المقدس کا جو سفر تھا وہ بھی رجب کے مہینے میں ہوا۔ تو اس طرح بہت سارے واقعات ہیں کہ جن کا رجب کے مہینے میں ہونا تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ اس مہینے میں کس طریقے سے ہم نے وہ اعمال اختیار کرنے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کا سبب بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب رجب کا چاند ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، اسی کا معمول ہمیں بھی بنانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت کے ساتھ رجب اور شعبان کے مہینے کو گزرنا، اور پھر رمضان المبارک کا حاصل ہو جانا، اس رمضان کا پا لینا اور صحت اور عافیت کے ساتھ پا لینا، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق مل جانا، رمضان کے اندر تراویح کی نماز کا مل جانا اور رمضان کی مبارک ساعتوں کا مل جانا، یقیناً یہ بہت بڑی نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس نصیب کو، اس برکت کو مانگنا چاہیے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رجب کے مہینے میں بہت ساری بدعات اور خرافات جو کہ معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دین اصل میں اتباع کا نام ہے، مان لینے کا، خود کو اللہ کے حوالے کر دینے کا اور سپرد کر دینے کا نام ہے۔ دین سے مقصود اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل ہے۔ دین کے احکامات تب قابل قبول ہیں کہ جب اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کو کیا جائے گا۔ کسی بھی عبادت کو لے لیں، اس پر اجر، اس پر ثواب، اس کا فائدہ اس وقت ہے کہ جب وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو۔ نماز جس وقت پڑھنے کا حکم ہے اس وقت پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اور جس وقت نماز کے نہ پڑھنے کا حکم ہے اس وقت نہ پڑھنا ثواب کا باعث ہوگا۔ جس دن روزہ رکھنے کا حکم ہے اس دن روزہ رکھنے پر اجر ملے گا، اور جس دن روزہ رکھنے کی ممانعت ہے اس دن روزہ افطار کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس بات کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننے اور سر تسلیم خم کر دینے کا نام دین ہے۔ بعض اوقات ایسی چیزیں ہمارے اندر رائج ہو جاتی ہیں کہ جن کا دین کی اصل سے، شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن اپنی طرف سے وہ چیزیں گھڑ لی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح رجب کے اندر بھی ہے کہ بہت ساری باتیں ہم نے ایسی اختیار کر لی ہیں کہ جن کا دین کے ساتھ، دینی احکامات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جب دینی احکامات کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو ایسا کام بدعت کہلائے گا، وہ عبادت نہیں بن سکتا۔ بعض جگہوں پر رجب کے حوالے سے لوگوں میں کوئی خاص قسم کی نماز کا رواج ہے، اور اسی طرح
مخصوص دنوں میں کچھ خاص قسم کی صدقہ خیرات کرنا، شیرینی بنا کر تقسیم کرنا، اور اسی طرح سے کسی دن کا خاص روزہ رکھنا، مخصوص کر لینا کسی روزے کو، اور کچھ کاموں کو اپنے اوپر لازم کر لینا رجب کے حوالے سے، ایسا کوئی دین میں اصل نہیں ہے۔ یعنی شریعت کے اندر رجب کے مہینے کے حوالے سے نہ تو کوئی خاص روزہ متعین ہے، نہ تو کوئی خاص نماز متعین ہے، اور نہ ہی کوئی خصوصی الگ سے کوئی ایسی عبادت ہے کہ جس کا کرنے کا ثواب ہو اور نہ کرنے پر گناہ کا فرمایا گیا ہو۔ ایسا کوئی عمل نہیں ہے، خصوصی طور پر ایسا کوئی عمل اس مہینے کے حوالے سے نہیں دیا گیا شریعت میں کہ جس پر عمل کرنا ضروری ہو۔ کچھ لوگوں نے اس حوالے سے کنڈوں کی رسم ایجاد کر لی کہ ایک مخصوص دن 22 رجب کے دن کچھ شیرینی بنائی جاتی ہے، کچھ بنا کر تقسیم کیا جاتا ہے، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اس کی نسبت وہ کوئی ایسی روایات بنا لی جاتی ہیں کہ کسی خوشی کے موقع کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ حالانکہ اصل میں 22 رجب کا دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ تو جن لوگوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ان کے دل میں ہے، ان کے بغض کی وجہ سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے رخصت ہونے کا دن انہوں نے خوشی کا دن بنا لیا، عید کا دن بنا لیا، اور اس دن پہ کچھ جھوٹی روایات گھڑ کے انہوں نے کھانے پینے اور شیرینی تقسیم کرنے کا رواج فروغ دے دیا تاکہ لوگ اس دن خوشی منائیں اور ہمارا دل ٹھنڈا ہو کہ آج کے دن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، ان کا دنیا سے رخصت ہونے کا دن مسلمان خوشی کے طور پر منانا شروع کر دیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ تو رجب کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا کہ کوئی خاص عبادت مخصوص نہیں ہے کہ رجب کی وجہ سے یہ روزہ رکھنا یا کوئی عبادت کرنا یا کوئی خاص نماز پڑھنا یا کوئی خاص قسم کی کوئی خوشی منانا، ایسا رجب کے حوالے سے شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ گھڑی ہوئی من گھڑت چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ کر ہمیں اصل کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور اصل کیا ہے؟ اصل سب سے بڑا حکم نماز کا حکم ہے، اور اس کی مناسبت رجب سے یہ ہے کہ رجب ہی کے مہینے میں چونکہ معراج کا واقعہ ہوا، اور معراج کے واقعے کے دوران اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑا تحفہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اس امت کے لیے، وہ 5 نمازوں کا تحفہ تھا، اور ابتدا میں 50 نمازیں عطا ہوئیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کروائیں، اور کرتے کرتے وہ 5 رہ گئیں۔ اور آج بھی اگر کوئی 5 نمازیں اپنے وقت پر اور ان کا اہتمام کرے گا، ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر 50 نمازوں کا عطا فرمائیں گے۔ تو رجب کے حوالے سے نماز کی بہت زیادہ اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ ایک تو یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس حرمت والے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے ہیں۔ دیکھیں، کچھ عبادات عموماً وہ زمان اور مکان کی وجہ سے ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ ایک شخص گھر پہ نماز ادا کرتا ہے، اسے 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، وہی نماز آ کے مسجد میں جماعت سے پڑھتا ہے، اسے 27 درجے یا 25 درجے اضافہ اس کو اتنا دگنا ثواب ملتا ہے، 27 گنا ثواب ملتا ہے۔ اور وہی نماز اگر وہ مسجد اقصیٰ میں یا مسجد نبوی میں ادا کرتا ہے تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور وہی نماز اگر وہ بیت اللہ میں جا کے ادا کرتا ہے تو اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ نماز ایک ہی ہے، لیکن مکان بدلنے سے، جگہ کا تبدیل کرنے سے اس کی فضیلت بڑھ گئی، اس کا مقام بڑھ گیا۔ پھر بعض عبادات زمانے کے لحاظ، زمانہ بدلنے کی وجہ سے ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ عام دنوں میں ایک شخص روزہ رکھتا ہے، اس کو 1 دن کے روزے کا ثواب ملے گا، نفل روزے کا ثواب ملے گا، لیکن وہی روزہ جب وہ رمضان کے اندر رکھے گا تو وہ اتنا قیمتی روزہ بن جائے گا کہ ساری زندگی اگر روزے رکھتا رہے تو اس 1 دن، رمضان کے 1 دن کے روزے کا برابری نہیں کر سکتا۔ تو زمان و مکان کے بدل جانے سے عبادات کا معیار اور ان کی فضیلت بھی بدل جاتی ہے۔ تو اسی طرح حرمت والے مہینوں میں اگر ہم کوئی نیکی کریں گے، کوئی اچھا کام کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالی ہمارے اس کے اجر میں بھی اضافہ فرما دیں گے، اور اس کا بڑھا چڑھا کے ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ تو رجب کے مہینے میں ہم اگر 3 باتوں کا تہیہ کر لیں،
اور اپنے پلے ان چیزوں کو باندھ لیں اور سختی سے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ مہینہ ہمارا بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ثابت ہوگا۔ سب سے پہلی چیز تو نماز کی پابندی، دوسری چیز بدعات سے اجتناب، خرافات سے اجتناب، اور تیسری چیز صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس حرمت والے اس بابرکت مہینے میں ہم ان تین چیزوں کا تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا آئندہ شعبان کا مہینہ بھی اچھا گزرے گا، اور ان 2 مہینوں کی برکت سے رمضان بھی ہمارا بہت ہی اعلیٰ، عرفہ، شاندار اور بہترین گزرے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہ غور کریں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ 2 ماہ قبل رمضان کی ابھی سے تیاری شروع کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ عظمت والا مہینہ، وہ برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ ابھی سے اگر ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں گے، ابھی سے اگر ہم اپنے اعمال پہ توجہ دیں گے، فکر مند ہو جائیں گے تو انشاءاللہ جب ہم رمضان تک پہنچیں گے تو ہماری ایک ترتیب بن چکی ہوگی، اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ جب ہم رمضان گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان بہت ہی قیمتی گزرے گا انشاءاللہ۔ تو اس کی نیت ہم نے کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کی پابندی ابھی سے ہمیں شروع کرنی چاہیے، ہمیشہ سے رکھنی چاہیے، اور اس مہینے کی برکت سے ابھی سے تہیہ اور ارادہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے آج سے نماز کی پابندی کرنی ہے اور اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اس لیے کہ نماز اللہ کا وہ حکم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے پاس بلایا، آسمانوں کی سیر کروائی، معراج کی وہ رات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی، تو اس قیمتی اور اس عظمت والی رات میں اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا وہ نماز کا تحفہ تھا، اور یہ وہ نماز ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور یہ وہ نماز ہے کہ جو دن میں 5 مرتبہ ہم پر فرض ہے، اور یہ وہ نماز ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے، کسی صورت میں نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صحت مند نہیں ہے وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو بیٹھ کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے نماز پڑھے گا، اگر لیٹ کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ اشارے سے نماز پڑھے گا، لیکن نماز کو چھوڑنے کا کسی قسم کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے کفر اختیار کر لیا۔ ایمان اور کفر کے درمیان صرف اور صرف نماز کا فرق ہے۔ نماز پڑھے گا تو وہ مومن کہلائے گا، نماز چھوڑے گا تو وہ مومن کی فہرست سے نکال دیا جائے گا۔ حدیث میں فرمایا کہ وہ اس کا یہ عمل کفر ہے، سراسر کفر ہے اور ظلم ہے اور زیادتی ہے اس شخص کا عمل کہ جو اللہ کی پکار سنتا ہے اور ایک دفعہ نہیں دن میں 5 دفعہ سنتا ہے اور اس پر لبیک نہیں کہتا اور مسجد کا رخ نہیں کرتا اور نماز کو نہیں پڑھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی ایک نماز چھوٹ جانا وہ انجام کے اعتبار سے اتنا خسارے والا عمل ہے، اتنا نقصان دہ عمل ہے کہ گویا ایک شخص ہے، اس کا سارا مال اسباب، اس کی جائیداد، اس کا دنیا جہان کا جتنا کچھ اس کے پاس انعامات تھے، نعمتیں تھیں، جو کچھ اس کا سرمایہ تھا، آل اولاد تھی، گھر بار تھا، سب کا سب لٹ گیا، فنا ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ ایک طرف یہ شخص ہے اور دوسری طرف اسی کے برابر وہ شخص ہے کہ جس کی ایک نماز بھی کی بلا وجہ اس سے چھوٹ گئی اور رہ گئی۔ تو ایک نماز کا چھوڑنا، یہ سب نمازوں کا نہیں، ہماری کئی دن کی، مہینوں کی اور سالوں کی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی سالوں کی اور مہینوں کی اور کئی ہفتوں کی نمازیں رہ جاتی ہیں اور اس پر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینا انجام کے اور نقصان کے اعتبار سے ایسا ہے کہ گویا ساری دنیا اس سے چھوٹ گئی اور وہ تنہا رہ گیا۔ اس کو ذرا تصور کریں کہ ایک شخص ہے، اس کا
مال اسباب لٹ گیا، اس کا گھر بار تباہ ہو گیا، اس کی آل اولاد سب فنا ہو گئی، اکیلا رہ گیا، تنہا رہ گیا، سب کچھ اس سے چھن گیا، وہ کس کیفیت میں ہوگا، کتنا نقصان کا باعث ہوگا اس کے لیے۔ ایک طرف وہ شخص ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچی زبان سے فرما رہے ہیں کہ دوسری طرف وہ شخص کہ جس کی ایک نماز جان بوجھ کر جس نے چھوڑ دی، انجام کے اعتبار سے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ نقصان کر دیا۔ آج ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، آج ہمیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں، ہمارے اعمال چھوٹ جاتے ہیں، اور ہمیں دنیا کے اندر اتنی مشغولی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے، فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں کہ جو بلا وجہ گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں آ کے جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ ذرا غور کریں کہ یہ کس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن گھر میں پڑھتے ہیں، اور اللہ کا حکم مسجد میں آ کے پورا نہیں کرتے، پڑھتے ہیں لیکن گھر میں پڑھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اتنا غصہ فرما رہے ہیں، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بخشش کا معاملہ کرنے والے، ہمیشہ معاف کرنے والے ہیں، لیکن نماز گھر میں پڑھ لینے والے پر اتنا غصہ فرما رہے ہیں کہ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو بلا وجہ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد کو آ کر آباد نہیں کرتے۔ تو کتنی خسارے کی، کتنی نقصان کی بات ہے کہ ہمارے پاس مسجد موجود ہو، مسجد سے 5 مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ 5 مرتبہ یہ پکار ہو، بار بار ہو، ہر روز ہو، اور ہم ایک دفعہ بھی اس پکار کا جواب نہ دیں، یہ کتنی خسارے والی بات ہے۔ تو رجب کے اس بابرکت مہینے میں، اس حرمت والے مہینے میں، اس فضیلت والے مہینے میں، جس مہینے میں نماز کا حکم نازل ہوا، معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا، اس تحفے کی ہم نے لاج رکھنی ہے، اور آج سے ہم نے تہیہ کر لینا ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز نہیں رہے گی۔ اگر کبھی سستی ہوتی بھی ہے ہم سے تو آئندہ کے لیے ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، پہلی کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور آئندہ کے لیے نماز کی پابندی کا عزم کرتے ہیں، پکا عزم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کی اور جماعت کی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس سے قبل ہم سے جو کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی تلافی کرنے کی اور قضا کرنے کی اور اس کا کوئی تلافی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرما دے۔ اس کو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ ہماری طلب کو دیکھتا ہے، جب ہم طلب کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ تو دینے والا ہے، اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی بخشش کے، اپنی مغفرت کے اور عطا کرنے کے۔ ہم لینے والے بنیں، اللہ سے مانگنے والے بنیں، اللہ کے شکر گزار بنیں، اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا کام جس کی ہم پابندی کریں وہ اس مہینے کے اندر بدعات سے، خرافات سے اور ناجائز امور سے بچیں۔ گناہوں سے ویسے بھی بچنا ہے، اس مہینے میں زیادہ اہتمام کر کے بچنا ہے، اس لیے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، وہ حرمت والا مہینہ کہ جس کی مشرکین مکہ بھی قدر کرتے ہیں، اس مہینے کے اندر وہ بھی قتال کو ناجائز سمجھتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں۔ اس حرمت والے مہینے کا احترام ہم نے یوں کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے نماز کی پابندی اور اس کا عزم مصمم کرنا ہے، پکا ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ کے لیے ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، اور دوسرا کام کہ کوئی بھی ناجائز کام ہم نے نہیں کرنا۔ ناجائز کام 2 طرح کے ہیں، ایک وہ کہ جو صراحتاً گناہ کے کام ہیں جن سے ویسے بھی بچنا چاہیے، اور بعض ایسے کام ہیں کہ جو گناہ تو نہیں ہیں، بظاہر وہ نیکی لگتی ہے لیکن چونکہ وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتا وہ عمل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بارے میں کوئی رہنمائی نہیں آئی ہوتی، تو وہ عمل بظاہر نیک نظر آنے والا، بظاہر اچھا نظر آنے والا عمل حقیقت میں بدعت ہوتا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اس گمراہی میں ہم پڑے رہتے ہیں، اس سے بھی ہم نے اجتناب کرنا ہے۔
تو میں نے ابتدا میں عرض کر دیا کہ رجب کے مہینے میں شریعت کے مطابق کوئی ایسا عمل خصوصی نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ رجب کے ساتھ خاص ہے اور اس میں ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ جتنے رسم و رواج ہیں، یہ جتنی خرافات ہیں، یہ خود سے بنائی گئی ہیں، اور دین اتباع کا نام ہے۔ اگر ہم سچی اتباع کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں گے، تو وہ اعمال ہمارے مقبول بھی ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوں گے، اور ان پر ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اور اپنی مرضی سے گھڑ کے کوئی کام ہم کریں گے تو وہ ہم نیکی سمجھ کر کر رہے ہوں گے، لیکن وہ ہمارے لیے وبال بن رہا ہوگا۔ اور تیسری چیز جس کا ہم نے عزم کرنا ہے وہ ہے صدقہ خیرات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان 12 مہینوں اور 4 خصوصی طور پر 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا، اسی سے ماقبل 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقون فی سبیل اللہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور ذخیرہ کرتے ہیں، خزانے جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ مال کمانا برا نہیں ہے، خزانے جمع کرنا برا نہیں ہے، کاروبار کرنا برا نہیں ہے، دنیا حاصل کرنا برا نہیں ہے، لیکن اس دنیا کو دنیا کے لیے حاصل کرنا برا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا یہ قابل ملامت ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو خزانے جمع کرتے ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر لگاتے ہیں، بینک بھرے ہوئے ہیں، ان کے تجوریاں بھری ہوئی ہیں، مال جمع کر کے وہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہی مال جس کو وہ اپنی حفاظت کا ذریعہ سمجھتے تھے، اپنے مشکل وقت کا سہارا سمجھتے تھے، اور جس مال سے یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، آخرت میں وہی مال، وہی ان کا جمع کیا ہوا خزانہ، اس کو جہنم کی آگ سے تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور اس کے فتقوی بہا جباہہم، اس سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پشت کو داغا جائے گا، ھذا ما کنزتم، یہ وہ مال ہے جس کا تم خزانہ جمع کر کے رکھتے تھے، یہ وہ مال ہے جس کو تم خرچ کرتے ہوئے تنگی محسوس کرتے تھے، یہ وہ مال ہے جس کو تم اپنی حفاظت کا ذریعہ سمجھتے تھے، جس سے تم دل لگا کے بیٹھے تھے، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب مزے چکھو اس عذاب کے، اور یہ عذاب تم سے اب کم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس حرمت والے مہینے میں 3 چیزوں کا ہم نے عزم کرنا ہے، نماز کی پابندی، اور ساتھ ساتھ خرافات سے بچنا، اللہ کے احکامات جہاں ٹوٹ رہے ہوں ان اعمال سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانا، اور تیسری چیز اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا۔ ان 3 چیزوں کو اگر ہم اپنا لیں اور اسی معیار کو لے کر چلتے رہیں تو انشاءاللہ ہمارا شعبان کا مہینہ بھی برکت والا گزرے گا، اور رمضان بھی اللہ تعالی ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ اور بھرپور اعمال کرنے کی توفیق کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب